بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیکنڈ ایئر کلاس، آج آپ کا سیکنڈ لیکچر پاک اسٹڈی کا جو ہے آج ہم اپنا ٹاپک جو ہے وہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ سیکنڈ پوائنٹ جو ہے وہ ہے دو قومی نظریے کی اہمیت۔ کل ہم نے نظریہ پاکستان اور آئینی ارتقاء ڈسکس کیا تھا۔ آج ہم دو قومی نظریے کی اہمیت جو ہے وہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے دو قومی نظریے کی اہمیت میں کچھ پوائنٹس ہیں جن کو ہم نوٹ کریں گے۔ نمبر 1 ہے مسلمانوں کا ہندوؤں میں مدغم نہ ہونا۔ مدغم مطلب ایڈجسٹمنٹ نہ کرنا۔ میثاق لکھنا اور دو قومی نظریہ، تخلیق پاکستان کی بنیاد، یہ 3 پوائنٹ جو ہیں وہ اس کی اہمیت میں شامل ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اس بات پر آتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں مسلمانوں کا ہندوؤں میں مدغم نہ ہونا۔ اسلام سے قبل زمانہ قدیم سے عربوں کے تجارتی جہاز جنوبی ہندوستان کی بندرگاہوں سے گزرتے تھے۔ جنوبی ایشیا میں آباد عرب تاجروں کی چھوٹی چھوٹی بستیاں ساحل سمندر کے کنارے پر آباد تھیں۔ برصغیر میں اسلام کی شروعات تقریباً اسی دور میں ہو گئی تھی جب نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر جا کر اہل مکہ کو اسلام کی دعوت دی۔ ساحل مالابار پر آباد تاجروں تک عرب سے آنے والے تاجروں کے ذریعے اسلام کی دعوت پہنچانا شروع کی۔ مقامی آبادی نے عرب تاجروں کی دیانتداری کی وجہ سے انہیں موپلا یعنی دولہا بھائی کا نام دے رکھا تھا۔ ہندوؤں کے معزز گھرانے نے بھی ان موپلاؤں سے اپنی لڑکیوں کی شادی کرنے میں فخر محسوس کیا۔ اسی طرح برصغیر میں مالابارا غالباً وہ پہلا مقام ہے جہاں پہلی مسلم تہذیب نے جنم لیا۔ اسلامی تہذیب کا دوسرا دور 712 میں شروع ہوتا ہے جب محمد بن قاسم نے سندھ سے ملتان تک کا علاقہ فتح کیا۔ تقریباً 300 سال تک اسلامی تہذیب آہستہ روی کے ساتھ ان علاقوں میں پروان چڑھی۔ اسی دوران راجہ طاہر کا جے سنگھ بھی مسلمان ہوا۔ اس کے بعد محمود غزنوی نے ہندوستان پر 17 حملے کر کے ہلچل مچا دی۔ بعد ازاں سلطان محمد غوری نے برصغیر میں مسلمانوں کی پہلی اسلامی حکومت کی بنیاد جو ہے وہ رکھ دی۔ نیکسٹ پھر آگے اسلام جیسے جیسے بڑھتا ہے اس کے بارے میں پڑھتے جاتے ہیں۔ مسلمان برصغیر میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے تھے۔ جب مسلمان برصغیر میں آئے تو ایک بہت بڑی فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے۔ ان کے ساتھ ایرانی، افغانی، ترکی، تورانی، مصری، عربی اور دیگر اقوام کے افراد بھی آتے رہے۔ ہندو قوم نے اب تک آنے والے فاتحین کو اپنے اندر جذب کر دیا کیونکہ یہ وہی تہی دست تھے، یعنی کہ ساتھی تھے جب مسلمان اپنا تہذیبی نظام اور فلسفہ حیات رکھتے تھے۔ اسی طرح برصغیر میں دو جداگانہ تہذیبیں پرورش پانے لگیں۔ اس کے بعد بہت سے مدوجہد آتے رہے مگر دو قومی نظریے کی بدولت صدیاں اکٹھے رہنے کے باوجود مسلمان ہندوؤں میں مدغم نہ ہوئے۔ بات سمجھ آئی آپ کو اسٹوڈینٹس؟ یہی بات بار بار بتائی گئی ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ ہندوؤں میں ایڈجسٹ نہیں ہوئے۔ کس وجہ سے؟ دو قومی نظریے کی وجہ سے۔ کل ہم نے بہت ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا دو قومی نظریہ۔ دو قومی نظریہ یعنی کہ ایک جگہ پر دو قومیں ایک ساتھ آباد نہیں رہ سکتی، جن کا اسلام، جن کا مذہب، جن کا کھانا پینا، رہن سہن، تہذیب، ہر بات الگ، تو ایک ساتھ جو ہے وہ بالکل بھی نہیں رہ سکتے۔ اور مسلمانوں نے ہندوستان میں رہتے ہوئے اس بات کو اچھے سے بھانپ لیا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے الگ ملک بنانے کا مطالبہ کیا اور جس کی وجہ سے نظریہ پاکستان کے بعد دو قومی نظریے کی بنیاد جو ہے وہ پڑی۔ تو یہ ٹاپک جو ہے وہ آپ کو فرسٹ سے اسٹارٹ تک یہی بتایا گیا ہے کہ اسلام جب سے آیا ہے مطلب سارے مسلمان نہیں تھے۔ جب سے دنیا شروع ہوئی تب سے لے کر اب تک کی آپ کو ہسٹری جو ہے وہ بتائی گئی ہے کہ کس طرح سے مسلمانوں نے
اسلام کو ترقی دی اور کہاں تک جو ہے وہ پہنچا دیا، اور آخر کار برصغیر میں جب مسلمان اور ہندو ایک ساتھ رہ رہے تھے تو دو قومی نظریے کے درمیان انہوں نے یعنی کہ خود جو ہے وہ ایڈجسٹمنٹ نہیں کر سکے، جس کی وجہ سے ایک الگ ملک بنانے کا مطالبہ جو ہے وہ پیش کیا۔ نمبر 2 پوائنٹ ہے ہمارا آج کا سیکنڈ پوائنٹ ہے میثاق لکھنا اور دو قومی نظریہ۔ 1916 میں انڈین مسلم لیگ اور انڈین نیشنل کانگریس کے اجلاس لکھنا میں طلب کیے گئے۔ مسلم لیگ کا اجلاس کیسر باغ میں منعقد ہوا، جس کی صدارت کے فرائض قائد اعظم نے انجام دیے۔ دونوں نے اپنے خطبوں میں ہندو مسلم اختلافات کو ختم کرنے اور دستور کی تشکیل کے حوالے سے بنیادی نکات پر متفق ہونے کی حمایت کی۔ اجلاسوں کے دوران انڈین نیشنل کانگریس آل انڈیا مسلم لیگ نے ایک مشترکہ فارمولہ منظور کیا۔ فارمولے کی توثیق دونوں جماعتوں کی ورکنگ کمیٹیوں نے کی۔ معاہدے میں انڈین نیشنل کانگریس نے مسلم لیگ کو مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت کی حیثیت سے تسلیم کیا۔ جداگانہ انتخاب کو مان کر کانگریس نے مسلمانوں کو ایک مکمل اور علیحدہ قوم تسلیم کر لیا۔ دو قومی نظریے کی بنیاد پر مسلمانوں کی سب سے بڑی کامیابی جو ہے وہ یہی تھی۔ نمبر 3 پوائنٹ پہ آ جاتے ہیں، تخلیق پاکستان کی بنیاد۔ 20ویں صدی میں بہت سی قوموں کو آزادی نصیب ہوئی اور خود مختار مملکت دنیا کے نقشے پر جو ہیں وہ ابھر کر سامنے آئی۔ بہت سے ممالک جو ہیں وہ نسل، زبان اور علاقے کی بنیاد پر تخلیق ہوئے۔ پاکستان واحد ملک ہے جو دو قومی نظریے کی بنیاد پر وجود میں آیا۔ دو قومی نظریے کی بدولت مسلمانوں میں نیا شعور پیدا ہوا اور اپنے لیے جداگانہ راہیں تلاش کرنے لگے۔ میثاق لکھنا کی کامیابی کے بعد مسلمانوں نے 1940 میں قرارداد پاکستان کے ذریعے اپنے لیے علیحدہ آزاد مملکت کا مطالبہ پیش کیا۔ یوں 14 اگست 1947 کو پاکستان معروض وجود میں آیا۔ تو یہ آج آپ کو جو ٹاپک ڈسکس کیا ہے ہم نے دو قومی نظریے کی اہمیت، اور اس کے ہم نے چند پوائنٹ جو ہیں وہ ڈسکس کیے ہیں جس کی وجہ سے دو قومی نظریے کی اہمیت ابھر کر سامنے آتی ہے۔ ان کے مسلمانوں کا ہندوؤں میں مدغم نہ ہونا، مسلمان جو ہیں وہ ہندوؤں میں ایڈجسٹ نہیں ہوئے جب برصغیر میں مسلمان آئے۔ اور سیکنڈ پوائنٹ ہم نے میثاق لکھنا اور دو قومی نظریات۔ میثاق لکھنا آپ کو پتہ ہے نا قائد اعظم نے پیش کیا تھا، تو انہوں نے اپنے خطبے میں باقاعدہ طور پر نکات پیش کیے تھے۔ نمبر 3 پوائنٹ آپ کو بتایا تخلیق پاکستان کی بنیاد ہی مقصد ہی دو قومی نظریے کی بنیاد پر بات ہوئی، تو پاکستان کی تخلیق اور اس کی بنیاد جو ہے یہیں سے آگے چلی، اور جس کی بنا پر پاکستان جو ہے وہ بن کے رہا۔ تو یہ وہ دو قومی نظریہ ہی ہے جس کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے اور آپ کو بتایا گیا ہے۔ آج کا یہ ٹاپک نیکسٹ پھر ہم کل پڑھیں۔